بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم تفسیر ابن کثیر ضیاء القرآن کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 97 سے 100، 97 سے 100۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم وکان اللہ عفوا غفورا فمن یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا ومسعۃ ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ وکان اللہ غفورا رحیما۔ ترجمہ: بے شک وہ لوگ کہ قبض کیا ان کی روحوں کو فرشتوں نے اس حال میں کہ وہ ظلم توڑ رہے تھے اپنی جانوں پر۔ فرشتوں نے انہیں کہا کہ تم کس شغل میں تھے؟ معذرت کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہم تو بے بس تھے زمین میں۔ فرشتوں نے کہا کیا نہیں تھی اللہ کی زمین کشادہ تاکہ تم ہجرت کرتے اس میں؟ یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور جہنم بہت بری پلٹ کر آنے کی جگہ ہے۔ مگر باقی کمزور بے بس مرد اور عورتیں اور بچے جو نہیں کر سکتے تھے ہجرت کی کوئی تدبیر اور نہیں جانتے تھے وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ، تو یہ لوگ ہیں جن کے بارے میں امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا ان سے، اور اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا بہت بخشنے والا ہے۔ اور جو شخص ہجرت کرے گا اللہ کی راہ میں پائے گا زمین میں پناہ کے لیے بہت جگہ اور کشادہ روزی، اور جو شخص نکلے اپنے گھر سے ہجرت کر کے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف پھر آ لے اس کو راہ میں موت، تو ثابت ہو گیا اس کا اجر اللہ کے ذمے، اور اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔ تفسیر: ان الذین توفاہم، حضرت محمد بن عبد الرحمن ابو الاسود فرماتے ہیں کہ یزید کی طرف سے مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کے لیے جس لشکر کو تیار کیا گیا تھا اس میں میرا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ میں نے حضرت ابن عباس کے غلام اور شاگرد اکرمہ سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے مجھے بڑی سختی سے اس میں شامل ہونے سے منع کیا اور بتایا۔ حضرت ابن عباس فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض مسلمان جو مشرکین کے لشکر میں شامل ہو کر ان کی تعداد میں اضافہ کا باعث بنتے تھے، اور بعض اوقات ان میں سے کوئی تیر لگنے سے ہلاک ہو جاتا یا وہ مسلمانوں کی تلواروں کی زد میں آ کر ہلاک ہو جاتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ ایک دوسری روایت میں فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جو مکہ میں مسلمان ہو چکے تھے لیکن اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھے۔ غزوہ بدر کے موقع پر مشرکین مکہ ان کو اپنے ساتھ لے آئے اور ان میں سے بعض غزوہ بدر میں قتل ہو گئے، تو مسلمانوں نے کہا کہ یہ ہمارے مسلمان ساتھی تھے، ان کو مجبور کر کے جنگ میں شریک کیا گیا تھا، اس لیے وہ ان کے لیے استغفار کرنے لگے تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اس کو لکھ کر مکہ میں باقی ماندہ مسلمانوں کو بھیج دی گئی اور انہیں آگاہ کر دیا گیا کہ اب ان کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ حکم سن کر وہ وہاں سے نکلے۔ مشرکین مکہ نے ان کو پکڑ لیا تو انہوں نے اسلام چھپانے کے لیے تقیہ کیا، تو یہ آیت کریمہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ سورہ عنکبوت نازل ہوئی۔ اکرمہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ان قریشی نوجوانوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے مکہ میں کلمہ پڑھ لیا تھا۔ ان میں علی بن امیہ بن خلف، ابو قیس بن ولید بن مغیرہ، ابو منصور بن حجاج اور حارث بن زمع بھی شامل تھے۔ ضحاک فرماتے ہیں کہ یہ آیت ان منافقین کے بارے میں نازل ہوئی جو ہجرت کے موقع پر مکہ میں ہی رہ گئے تھے اور جنگ بدر کے موقع پر مشرکین کے ساتھ آئے اور ان میں بعض وہاں قتل ہو گئے، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس کا حکم ہر اس شخص کے لیے عام ہے جو ہجرت پر قدرت رکھنے کے باوجود مشرکین کے ہاں اقامت پذیر رہے، درآن حال یہ کہ وہاں اپنے دینی شاعر کو ادا نہ کر سکتا ہو۔ اگر ایسا شخص ہجرت نہیں کرتا تو اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے اور بالاجماع حرام کا مرتکب ہے۔ ایسے لوگوں کو اس آیت کریمہ میں اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والا کہا گیا ہے۔ جب فرشتے ان کی ارواح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ ان سے پوچھتے ہیں تم یہاں کیوں ٹھہرے رہے اور تم نے ہجرت کو کیوں ترک کیا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم بے بس تھے، یہاں سے نکلنے پر قادر نہ تھے۔ تو فرشتے انہیں جواب میں کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟
حضرت سمرہ بن جندب روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مشرکین کے ساتھ میل جول رکھے اور ان کے ساتھ سکونت اختیار کرے وہ بھی ان کی مثل ہے۔ حضرت صدی فرماتے ہیں کہ جب غزوہ بدر کے موقع پر حضرت عباس، عقیل اور نوفل کو قید کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا کہ اپنا اور اپنے بھتیجے کا فدیہ ادا کرو۔ انہوں نے جواب دیا، کیا ہم آپ کے قبلے کی طرف نمازیں نہیں پڑھتے اور کیا ہم کلمہ شہادت کا اقرار نہیں کرتے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے یہ کیا مباحثہ شروع کر دیا ہے، اس میں تم مغلوب ہو جاؤ گے۔ پھر آپ نے یہی آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ الا المستضعفین، یہاں ان لوگوں کی استثناء کی گئی ہے جو ترک ہجرت میں معذور تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو مشرکین کے چنگل میں پھنسے ہوئے تھے اور اگر یہ ہجرت پر قادر بھی ہوتے تو انہیں راستے کا کوئی علم نہیں تھا، اس لیے ارشاد فرمایا لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا۔ ترجمہ یعنی یہ لوگ نہ تو ہجرت کی کوئی تدبیر کر سکتے تھے اور نہ ہی وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ جانتے تھے۔ فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، یعنی اللہ تعالیٰ ان کا ترک ہجرت پر مواخذہ نہیں کرے گا بلکہ معاف فرما دے گا۔ عصی کا کلمہ کلام الہی میں یقینی اور اثبات کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جب آپ نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا تو سجدہ کرنے سے پہلے عرض کی، اے باری تعالیٰ، عیاش بن ابی ربیہ، سلمہ بنت ہشام، ولید بن ولید اور دوسرے بے بس مسلمانوں کو مشرکین کے چنگل سے نجات عطا فرما۔ قبیلہ مضر پر اپنی گرفت کو سخت کر دے اور ان پر ایسی قحط سالی نازل فرما جیسا کہ حضرت یوسف کے زمانے میں ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد اپنے دستے اقدس بلند کیے اور قبلہ رو ہو کر یہ دعا مانگی، اے اللہ، ولید ابن ولید، عیاش بن ابی ربیہ، سلمہ بن ہشام اور دوسرے بے بس مسلمانوں کو مشرکین کے پنجے سے چھٹکارا دلا۔ اور آپ سے یہ بھی روایت ہے کہ آپ نماز ظہر کے بعد بھی یہی دعا مانگا کرتے تھے۔ اس حدیث کے صحیح بخاری میں بھی شواہد ہیں اور اس سند کے علاوہ دوسری اسناد سے بھی مروی ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں اور میری والدہ ان بے بس اور مجبور بچوں اور عورتوں میں شامل ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ترک ہجرت پر معذور قرار دیا۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہاں ہجرت کرنے اور مشرکین کو چھوڑنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ مومن ان کو چھوڑ کر جہاں بھی جائے گا اسے وہاں کوئی نہ کوئی پناہ گاہ مل جائے گی۔ مراغمن مصدر ہے، عرب کہتے ہیں راغما فلان قومہ مراغمن و مراغماتن، یعنی فلاں اپنی قوم کو چھوڑ گیا۔ حضرت ابن عباس نے بھی اس کا معنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا فرمایا ہے۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ اس کا معنی ناپسندیدہ چیز سے دور ہٹنے والا ہے، اور سفیان بن عینیہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی قلعہ یا پناہ گاہ ہے۔ ظاہر معنی یہی ہے کہ اس کے پاس ایسی قوت ہو جس کے ساتھ وہ دشمن سے نجات پا سکے۔ وساعتاً، کئی ایک مفسرین نے اس کا معنی رزق بیان کیا ہے، جیسا کہ حضرت قتادہ فرماتے ہیں جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے وہ گمراہی سے ہدایت کی طرف اور قلت سے غنا کی طرف راہ پا لیتا ہے۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا، یعنی جو شخص ہجرت کی نیت سے اپنے گھر سے نکلے اور راستے میں اسے پیام اجل آ جائے تو اسے اللہ کی بارگاہ سے ہجرت کا ثواب مل جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق اجر مل جاتا ہے، پس جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی سو اس کی اللہ و رسول کے لیے ہجرت ہوگی، اور جس نے دنیا کے حصول کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کی تو اسے ہجرت کا کوئی ثواب نہیں ملے گا اور اس کی ہجرت اس کے مقصد کے مطابق ہوگی۔ یہ حدیث ہجرت اور باقی تمام اعمال کو شامل ہے، اور یہی مفہوم اس حدیث میں بھی پایا جاتا ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ بنو اسرائیل کے ایک شخص نے 99 قتل کیے اور پھر اس شخص کو قتل کر کے 100 مکمل کر لیے جس نے اس سے توبہ کے بارے میں پوچھا تھا، اور پھر ایک عالم کے پاس گیا اور اپنی توبہ کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ تمہاری توبہ کے بارے میں کون حائل ہو سکتا ہے، اور پھر اسے حکم دیا کہ وہ اس شہر سے کوچ کر کے فلاں شہر چلا جائے جہاں اللہ کے نیک بندے اقامت پذیر ہیں۔ جب وہ شہر سے ہجرت کر کے نکلا تو راستے میں ہی پیام اجل آ گیا، تو رحمت اور عذاب کے فرشتوں کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ یہ توبہ کر کے نکلا تھا، عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ یہ اس منزل تک ابھی نہیں پہنچا تھا جہاں اس نے جانا تھا۔ انہیں حکم ہوا کہ دونوں طرف سے زمین ناپی جائے اور جس شہر کے زیادہ قریب ہوگا اس میں اس کا شمار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ اس طرف سے سکڑ جائے جس طرف نیک لوگوں کی بستی تھی،
اور دوسری طرف کی زمین کو حکم دیا کہ وہ پھیل جائے، اور جب انہوں نے زمین ناپی تو اس سمت والی زمین ایک بالش کے قریب نکلی جس کی طرف ہجرت کر کے وہ جا رہا تھا۔ اس طرح رحمت کے فرشتے اس کو لے گئے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی لفظ ہیں کہ جب اس کی موت کا وقت ہوا تو وہ اپنا سینہ گھسیٹتا ہوا اس بستی کی طرف ہو گیا جس کی طرف وہ ہجرت کر کے جا رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عتیق فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اپنے گھر سے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کہاں ہیں، اور اپنی سواری سے گر کر مر گیا تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر واجب ہو جاتا ہے، یا اس کو کسی چیز نے ڈس لیا اور اس کی موت واقع ہو گئی، یا وہ طبی موت مر گیا تو اس کا اجر بھی اللہ کے ذمہ کرم پر واجب ہو جاتا ہے۔ راوی فرماتے ہیں طبی موت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتا حتف انفی کے الفاظ ارشاد فرمائے جن کو میں نے آج سے پہلے کسی عرب سے نہیں سنا۔ آپ نے فرمایا جس کو اچانک قتل کر دیا گیا اس نے جنت کو اپنے اوپر لازم کر لیا۔ حضرت زبیر بن عوام فرماتے ہیں کہ حضرت خالد بن حزام خبشہ کی طرف ہجرت کے نکلے تو دوران سفر انہیں سانپ نے ڈس لیا جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ حضرت زبیر فرماتے ہیں کہ میں پہلے ہی حبشہ پہنچ چکا تھا اور ان کی آمد کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے مہاجرین کے ساتھ اکثر و بیشتر کوئی نہ کوئی رشتہ دار تھا، لیکن میرے ساتھ میرے قبیلہ بنو اسد کا کوئی شخص نہ تھا۔ میں حضرت خالد بن حزام کا انتظار کر رہا تھا کہ جب ان کی وفات کی خبر پہنچی تو مجھے سخت افسوس ہوا۔ یہ روایت انتہائی غریب ہے کیونکہ یہ واقعہ مکہ شریف کا ہے، حالانکہ یہ آیت مدنی ہے۔ ممکن ہے کہ ان کا خیال ہو کہ اس کا حکم عام ہے، اگرچہ یہ اس واقعے کا شان نزول نہ تھا، واللہ اعلم۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت زمرہ بن جندب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکلے، لیکن آپ تک پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں انتقال کر گئے تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ابو زمیرہ بن ایس جو کہ نابینا تھے اور مکہ میں مقیم تھے فرماتے ہیں کہ جب آیت کریمہ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا یستطیعون حیلۃ نازل ہوئی تو میں نے یہ سوچا کہ میں تو مالدار ہوں اور ہجرت کے لیے تدبیر اور حیلہ کر سکتا ہوں۔ یہ سوچ کر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرنے کی تیاری کی، لیکن ابھی مقام تنعیم ہی میں تھے کہ پیام اجل آ گیا تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ حضرت ابو مالک روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو شخص میری رضا اور خوشنودی کے لیے میرے وعدے کو سچا جان کر اور میرے رسولوں پر ایمان لا کر میری راہ میں نکلتا ہے تو وہ اللہ کی ضمانت میں ہوگا، چاہے تو اس کو مقام شہادت پر فائز کر کے جنت میں داخل کر دے، چاہے تو اس کو واپس لوٹا دے، اس کو اجر اور مال غنیمت بھی عطا فرما دے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو اپنے فضل و احسان سے بھی نواز دے۔ اگر اسے قتل کر دیا گیا یا وہ گھوڑے اور اونٹ سے گر کر فوت ہو گیا یا کسی چیز نے اسے ڈس لیا یا اپنے بستر پر طبعی موت مر گیا تو وہ بھی شہید ہے، اور ایک روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ اس کے لیے جنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حج کے لیے اپنے گھر سے نکلا اور راستے میں ہی فوت ہو گیا تو قیامت تک اس کے نامہ اعمال میں حج کا ثواب لکھا جائے گا، اور جو عمرے کے لیے نکلا اور فوت ہو گیا تو قیامت تک جہاد کرنے والے کا ثواب اسے ملتا رہے گا۔ یہ حدیث اس سند کے اعتبار سے غریب ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 101 وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَاكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ ترجمہ: اور جب تم سفر کرو زمین میں تو نہیں تم پر کچھ حرج اگر تم قصر کرو نماز میں، اگر ڈرو تم اس بات سے کہ تکلیف پہنچائیں گے تمہیں کافر، بے شک کافر تو تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ تفسیر: وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب تم سفر پر نکلو۔ یہی الفاظ سورہ مزمل میں بھی سفر کے معنی میں استعمال ہوئے ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ۔ ترجمہ: وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے اور کچھ سفر کر رہے ہوں گے زمین میں، تو تم پر نماز میں تخفیف کرنے سے کوئی حرج نہیں، اور یہ تخفیف یا تو کمیت میں ہوگی یعنی 4 کی بجائے 2 رکعت، جیسا کہ جمہور علماء نے اس آیت سے اس کو سمجھا ہے، اور اس سے سفر میں نماز قصر کرنے پر استدلال کیا ہے۔ اگرچہ بعض مسائل میں ان کا اختلاف ہے، بعض تو یہ شرط لگاتے ہیں کہ نماز کی قصر کے لیے ضروری ہے کہ سفر طاعت کا ہو، جیسے جہاد، حج، عمرہ، حصول علم، زیارت وغیرہ۔ یہ حضرت ابن عمر، حضرت عطا اور ایک روایت کے مطابق امام مالک سے مروی ہے۔ انہوں نے اس آیت کریمہ ان خفتم ان یفتناکم الذین کفروا کے ظاہر سے استدلال کیا ہے
بعض کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں کہ سفر قربت خداوندی کا ہو بلکہ اس سفر کا مباح ہونا ہی کافی ہے، اور انہوں نے اس آیت کریمہ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ترجمہ پس جو لاچار ہو جائے بھوک میں درآن حال یہ کہ وہ گناہ کی طرف جھکنے والا نہ ہو، سے استدلال کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں جس طرح مجبوری کی حالت میں مردار کھانا مباح ہے بشرطے کہ وہ گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو، اس لیے نماز کی قصر کے لیے بھی شرط ہے کہ وہ سفر معصیت کا نہ ہو۔ یہ امام شافعی، امام احمد اور دوسرے ائمہ کا قول ہے۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تاجر ہوں اور اکثر بحرین آنا جانا رہتا ہے، تو آپ نے اسے 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم فرمایا۔ یہ حدیث مرسل ہے اور بعض فقہ کرام فرماتے ہیں مطلق سفر ہی کافی ہے، خواہ وہ مباح ہو یا محظور ممنوع، حتیٰ کہ اگر کوئی ڈاکہ وغیرہ ڈالنے کے لیے نکلتا ہے تو اس کے لیے بھی نماز قصر کرنے کی رخصت ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ سوری اور داؤد ظاہری کا قول ہے اور وہ اس آیت کریمہ کے عموم سے استدلال کرتے ہیں، اور یہ قول جمہور علماء کے خلاف ہے۔ اس آیت کریمہ میں قصر نماز کے لیے کافروں کے خوف کی جو شرط لگائی گئی ہے یہ اس وقت کے مخصوص حالات کی وجہ سے ہے، کیونکہ ہجرت کے بعد ابتدائی اسلام میں مسلمانوں کے اکثر سفر خوف کی حالت میں ہوتے تھے، کیونکہ مشرکین کے خلاف وہ عام جنگ کے لیے نہیں نکلتے تھے۔ بعض اوقات کسی چھوٹے سے لشکر کو کسی مہم پر بھیج دیا جاتا تھا۔ تمام قبائل عرب اسلام اور اہل اسلام کے دشمن تھے، اس لیے قدم قدم پر دشمن کا خوف رہتا تھا، اور رسول کا قاعدہ ہے کہ جب کسی آیت کے منطوق کو باعتبار غالب یا کسی خاص حادثے میں ذکر کیا جائے تو اس کا مفہوم معتبر نہیں ہوتا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو، اگر وہ پاک دامنی کا ارادہ کریں اس کا مطلب یہ نہیں لیا جا سکتا کہ اگر وہ پاک دامنی کا ارادہ نہ کریں تو ان کو بدکاری پر مجبور کرنا جائز ہے۔ حضرت علی بن امیہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر سے اس آیت کریمہ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا کے بارے میں پوچھا کہ اس میں خوف کے وقت نماز قصر کرنے کا حکم ہے، حالانکہ اب تو امن کا دور ہے۔ آپ نے فرمایا میرے دل میں بھی یہی خیال آیا تھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ صدقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کیا ہے، پس اس صدقے کو قبول کرو۔ حضرت ابو حنظلہ الخزاع فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر سے سفر کی نماز کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا 2 رکعت ہیں۔ میں نے کہا کہ قرآن پاک میں تو خوف کے وقت قصر کرنے کا حکم ہے، حالانکہ ہم تو امن میں ہیں، تو آپ نے جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے۔ ابو وداق فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر سے سفر کی 2 رکعتوں کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ رخصت آسمان سے نازل ہوئی ہے، اگر تم چاہتے ہو تو اسے واپس لوٹا دو۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ اور مدینہ کے درمیان سفر میں امن کی حالت میں 2 رکعت پڑھی۔ اسی طرح حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف سے مکہ شریف تک اور پھر واپسی میں مدینہ تک 2 رکعت پڑھتے رہے۔ راوی نے پوچھا کہ آپ کو مکہ میں کتنے دن کے لیے قیام تھا؟ فرمایا 10 دن۔ حضرت حارث بن وہب الخزائی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مینا میں 2 رکعت نماز پڑھی، حالانکہ وہاں لوگوں کی کثرت اور امن و امان تھا۔ اس کو امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر کے ساتھ اور حضرت عثمان کے ساتھ ان کے خلافت میں ابتدائی دور میں 2 رکعت پڑھی، پھر وہ اپنی خلافت کے آخری ایام میں 4 رکعت پڑھنے لگے۔ حضرت عبد الرحمن بن زید فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان نے مینا میں ہمیں 4 رکعت پڑھائیں۔ جب اس کا ذکر حضرت عبداللہ بن مسعود سے کیا گیا تو آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر فرمایا کہ میں نے مینا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات شیخین کے ساتھ 2 رکعت پڑھی، کاش میرے حصے میں ان 4 رکعت کے بدلے میں 2 مقبول رکعتیں ہوں۔ یہ تمام احادیث صراحتاً اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نماز کی قصر کے لیے خوف کا پایا جانا شرط نہیں ہے، اسی لیے بعض علماء نے فرمایا کہ یہاں قصر سے مراد نماز کی کیفیت میں قصر کرنا ہے، نہ کہ کمیت یعنی تعداد رکعت میں۔ یہ امام مجاہد، ضحاک اور صدی کا قول ہے۔ اس کی دلیل حضرت عائشہ صدیقہ کی بیان کردہ حدیث ہے کہ نماز سفر و حضر میں 2 رکعت فرض کی گئی ہیں، پھر سفر کی نماز کو 2 رکعت ہی برقرار رکھا گیا، مگر حضر کی نماز میں 2 رکعت کا اضافہ کر دیا گیا۔ اس لیے علماء کرام کا ایک گروہ کہتا ہے کہ جب سفر میں اصل نماز 2 رکعت ہی تھیں تو پھر ان میں کمیت کے اعتبار سے قصر کیسے ہو سکتی ہے، اور اس سے واضح دلیل حضرت عمر کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا سفر، عید الاضحیٰ، عید الفطر اور جمعے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے بموجب 2 رکعت ہیں اور یہ مکمل نماز ہے، قصر نہیں۔ اس کو نسائی، ابن ماجہ اور ابن حبان نے بھی روایت کیا ہے، اس کی سند امام مسلم کی شرائط کے مطابق ہے۔ امام مسلم نے اپنے صحیح کے مقدمے میں ذکر کیا ہے کہ ابن ابی لیلہ کا حضرت عمر سے سماع ثابت ہے۔
اگرچہ یحییٰ بن معین، ابو حاتم اور نسائی اس کی نفی کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس کے ذریعے حضر میں 4 رکعت اور سفر میں 2 رکعت اور خوف میں 1 رکعت فرض کی ہے۔ حضرت ابن عباس کا یہ قول حضرت عائشہ کے مذکور قول کے منافی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اصل نماز کے بارے میں خبر دی کہ اس کی 2 رکعت ہیں، لیکن حضر کی نماز میں 2 رکعت زیادہ کر دی گئیں، اور جب یہ چیز ثابت ہو گئی تو اب یہ کہنا بھی صحیح ہے کہ حضر کی نماز کے 4 فرض ہیں، جیسا کہ ابن عباس نے فرمایا، واللہ عالم۔ لیکن حضرت ابن عباس اور حضرت عائشہ دونوں کی حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ سفر کی نماز میں 2 رکعت ہے، جو کہ مکمل نماز ہے، قصر نہیں، اور اسی طرح حضرت عمر کی حدیث سے بھی صراحتاً ثابت ہو چکا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ میں قصر سے مراد نماز کی کیفیت میں قصر کرنا ہے، جیسا کہ خوف کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا ان خفتم من یفتنکم الذین کفروا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ۔ تو یہاں نماز قصر کا مقصود کیفیت اور صفت بیان کر دی گئی، اس لیے امام بخاری نے صلاۃ خوف کے باب کو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ سے لے کر ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا سے شروع کیا ہے، اور اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ دوران جنگ مجاہد سواری کے اوپر ہی 2 رکعت پڑھے، خواہ اس کا منہ کسی سمت ہو۔ حضرت صدی فرماتے ہیں کہ جب تو نے سفر میں 2 رکعت پڑھ لی تو یہی نماز قصر ہے۔ ہاں اگر دشمن کا خوف ہو تو پھر قصر کی 1 رکعت ہے۔ حضرت مجاہد اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ دن ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اسفان کے مقام پر تھے اور مشرکین زجنان کے مقام پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ بس دونوں لشکر آمنے سامنے تھے کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، تو آپ نے صحابہ کرام کو معمول کے مطابق 4 رکعتیں پڑھائیں۔ اسی اثنا میں مشرکین نے ارادہ کیا کہ وہ حملہ کر کے مسلمانوں کے مال و متاع پر قبضہ کر لیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ ابن جریر نے اس کو مجاہد، صدی، جابر اور عبداللہ بن عمر سے روایت کر کے اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ حضرت خالد بن اسید فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ ہم قرآن پاک میں صلاۃ خوف میں قصر کرنے کا حکم تو پاتے ہیں، لیکن صلاۃ سفر میں قصر کرنے کا حکم نہیں پاتے۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر میں قصر کرتے ہوئے پایا ہے، اس لیے ہم بھی اسی پر عمل پیرا ہیں۔ انہوں نے صلاۃ خوف کو صلاۃ قصر کا نام دیا اور اس آیت کو بھی صلاۃ خوف پر محمول کیا، نہ کہ صلاۃ سفر کی قصر پر، اور حضرت عبداللہ بن عمر نے بھی اس کا اقرار کیا اور سفر میں قصر کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے استدلال کیا، نہ کہ نص قرآنی سے۔ حضرت سماک حنفی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر سے سفر کی نماز کے بارے میں پوچھا، آپ نے فرمایا کہ سفر کی 2 رکعت ہیں اور یہ مکمل نماز ہے، قصر نہیں، قصر تو نماز خوف میں ہوتی ہے۔ میں نے عرض کی کہ پھر یہ صلاۃ خوف کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دشمن سے خوف کے وقت امام ایک گروہ کو 1 رکعت نماز پڑھائے، پھر یہ لوگ دشمن کے مقابلے میں چلے جائیں اور پھر دوسرا گروہ آ کر امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھے، اس طرح امام کی 2 رکعت مکمل ہوں گی اور ہر ایک گروہ کی 1 رکعت ہوگی۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔